ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے پاکستان کے نوجوان ہیں ان سب کا پروفائل ایک ہے۔ معیشت تباہ ہے آپ کی، 56% ٹیکس ریونیو آپ کا ڈیٹ سروس میں جاتا ہے۔ انویسٹر کوئی آنا نہیں چاہتا پاکستان میں، پاکستانی خود انویسٹ نہیں کرنا چاہتے پاکستان میں۔ جو لوگ پالیسی میکنگ کر رہے ہیں وہ لوگ ینگ جنریشن سے نہ رائے لے رہے نہ ان کو انوالو کر رہے ہیں۔ یہ پرانے بڑے بڑے گرد بیٹھے جن کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ نوجوانوں پہ کچھ زیادہ ذمہ داری نہیں ڈال رہے ہم لوگ ملک کا بیڑا غرق کر کے۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج کا ٹاپک جو ہم جس پہ بات کریں گے، بہت لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار لی ہیں کہتے ہیں بھائی ہم تو فیل ہو گئے، اب نوجوان لوگ ملک سنبھالیں۔ نوجوانوں پہ کچھ زیادہ ذمہ داری نہیں ڈال رہے ہم لوگ ملک کا بیڑا غرق کر کے؟ اور کیسے کیا ہے، ذرا ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد بیچارے نوجوانوں کی طرف چلیں گے۔ ملکی حالات، معیشت تباہ ہے آپ کی، 56% ٹیکس ریونیو آپ کا ڈیٹ سروس میں جاتا ہے، جس میں سے 3.44 ٹریلین روپیز انٹرنل آپ کا ڈیٹ ہے اور 511 بلین روپیز ایکسٹرنل ڈیٹ ہے۔ انویسٹر کوئی آنا نہیں چاہتا پاکستان میں، ان کو تو چھوڑ دیں، پاکستانی خود انویسٹ نہیں کرنا چاہتے پاکستان میں۔ جس کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں وہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، مٹھیوں میں دبایا ہوا ہے۔ جس طرح سے مہنگائی چڑھ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں کل کو کس وقت کیا ضرورت ہو۔ آج ایک چیز لینے جائیں تو کوئی ریٹ ہے، کل کو آپ جاتے ہیں تو وہ دوگنی تیگنی ہو گئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 2-4 دن پہلے میں خود جب گروسری کرنے گئی تو ایک لوکل بوٹل، میں برانڈ کا نام نہیں لوں گی کیونکہ میں برانڈ پروموشن نہیں کر رہی ہوں ادھر، 950 کی اتنی سی جام کی بوتل، لوکل بوٹل۔ تو ایک عام آدمی کے لیے چیزیں خریدنا ڈیفیکلٹ ہے۔ اس کے علاوہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اسپیس لوگوں کے لیے کم ہو رہی ہے، جاب کرنے کے لیے جو بزنس کر رہے ہیں وہ اپنے اوور ہیڈس کو کمپیٹیبل نہیں کر پا رہے جو ان کا پروفٹ آ رہا ہے تنخواہیں دینے کے بعد۔ ظاہر ہے جو شخص کام کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، 4 پیسے کمانے کے لیے کرتا ہے۔ ایکسپورٹ بند ہے، امپورٹ بند ہے۔ ایکسپورٹ LC نہیں کھول سکتے، اس پہ ہم نے ایک پروگرام میں بڑا ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ مختصراً ڈالرز نہیں ہیں، آپ 5 روپیہ بھی کسی فوریکس ایکسچینج سے نہیں بھیج سکتے کہیں۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں، مسائل ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے ڈگریاں اپنے بچوں میں بغیر کسی ڈائریکشن کے بانٹی ہیں۔ وہ ڈگریاں امپلائمنٹ فرینڈلی نہیں ہیں۔ آپ BA کر کے اور MA کر کے کیا کام کریں گے؟ آج کل BA یا MA کی کیا وقت ہے؟ اٹس ناٹ کنسیڈرڈ اے اسپیشلائزیشن۔ یہ ایک عام سے سبجیکٹ میں ہم جا کے کسی کالج سے پڑھ لیتے ہیں، وہ ہمیں وہ تعلیم اور تعلیم کا طریقہ اور وہ ڈگری ایکوپ نہیں کر رہی کہ ہمیں کسی پرٹیکولر فیلڈ میں آگے جا کے قدم جمانے کا موقع دے۔ انلیس آف کورس آپ کے باپ، آپ کسی رئیس کی اولاد ہیں اور آپ نے ڈگری کری یا نہیں کری، آپ کو تو جمایا کام ملا ہوا ہے، تو وہ بات الگ ہے۔ اس قسم کی سچویشن میں پھر دوسرا، ہم نے اپنے بچوں کو کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں دی۔ 1990 میں جب میں ماڈل ٹاؤن میری رہائش رہی کچھ عرصے، تو وہاں کمیونٹی کا، ہر کمیونٹی کا ایک بہت ہیوج پلے گراؤنڈ ہوتا تھا،
اور وہاں پر ڈفرینٹ گیمز بچے کھیلتے تھے، آ کے کلبز ہوتے تھے، بہت ہیلدی ایکٹیویٹیز تھیں. آج ادھر کمرشل پلازاز بنے ہوئے ہیں جگہوں پہ، وہ اسپیسز ٹیک اوور کر لیا ہے کمرشلائزیشن نے. ہم نے بچوں کے لیے کسی ہیلدی ایکٹیویٹی، کوئی ان کو آرٹس یا کرافٹ کی تعلیم، کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ہم نے نہیں دیکھا. کیونکہ دیکھیے جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ادھر جو بہت ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ بی اے اور ایم اے کی ڈگری بچوں کو پکڑائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکنیکل ان کے پاس ہنر بھی ہونا چاہیے، کہ کوئی انجینئرنگ، میکینیکل، آرٹس، کرافٹ، کروڑوں فیلڈز ہیں جن کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آگے ہمارا ملک 5 سال بعد ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے، ہماری 10 سال بعد کیا ریکوائرمنٹ ہے. اچھا، ایک میرے دوست فیملی فرینڈ کے بیٹے نے، یہ عسکری لیول کے پاس بڑا زبردست پیسے لگائے، کمال تھا. اس آج کل کے حالات میں اگر کوئی پیسے لگاتا ہے اور لوگوں کو نوکریاں دیتا ہے، اس کے تھرو پھر پوری سپلائی چین ہوتی ہے، سامان آ رہا ہے، ادھر لوگوں کی نوکریاں لگ رہی ہیں، جو خرید رہا ہے، جو بیچ رہا ہے، جو ادھر تنخواہ لے رہا ہے. اٹ از ویری کمینڈیبل. بہترین افغانی کھانا میں نے زندگی میں ایسا کبھی نہیں کھایا. بمشکل 6 مہینے تک گیا اور بند ہو گیا. اوور ہیڈس تھے، کرائے کی بلڈنگ تھی، تنخواہیں تھیں، سامان کا آنا جانا، کیونکہ کنزیومر بائنگ پاور تقریباً ختم ہو گیا ہے. اب وہ لڑکا جو بڑا اس نے ایک ولولے سے اور جوش سے کام شروع کیا، اور وہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا اس کے بعد، کیونکہ اس کی طرف محنت کی کمی نہیں تھی، پیسے لگانے کی کمی نہیں تھی، کوالٹی کی کمی نہیں تھی. اس کے باوجود اس ماحول میں اس کو وہ آؤٹ پٹ نہیں ملا. اچھا، ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، جب ہم نوجوان لوگوں کا ٹرم یوز کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے کہ نوجوان لوگ ایک ہوموجینیس ٹرم نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے پاکستان کے نوجوان ہیں ان سب کا پروفائل ایک ہے، ایسا نہیں ہے. جو دیہی علاقوں میں ہے نوجوان، ان کا پروفائل، ان کا بیک گراؤنڈ، ان میں جو بھی کوالٹیز ہیں جس کو لے کے وہ آگے بڑھ کے اور ملک کا اثاثہ بن سکتے ہیں، وہ الگ ہیں. جو اربن علاقوں میں ہیں اور رورل علاقوں میں ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے. دے آر ایکوپڈ ود ڈفرینٹ اسکل سیٹس. ٹھیک ہے جی. اور وہ علاقے، اور چونکہ آج کل لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ نوکریاں جا رہی ہیں، کام کم ہو رہا ہے. جن علاقوں میں ریڈیکلائزیشن زیادہ ہے وہاں پہ ینگسٹرز کو اپنے ساتھ ملانا، ایکسٹریمسٹ فورسز، یہ بہت آسان ہے. میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آج سے 15 سال پہلے کی بات. میرا سوات سے ایک اسٹوڈنٹ تھا، نام نہیں لوں گی، بڑا پیارا بچہ میرا، میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی. اس نے مڈ ٹرم سے کچھ عرصے پہلے مجھ سے 6 دن کی لیو مانگی. اینڈ آئی واز ویری اپسیٹ، کیونکہ میرا سبجیکٹ ڈیفیکلٹ تھا، وہ بچہ پڑھنے لکھنے والا تھا. اور میں نے کہا بھائی تم اس وقت کیوں لے رہے ہو، تمہاری تو بڑی کروشل کلاسز مس ہو جائیں گی. اس نے مجھے بروشرز دکھائے، کچھ طالبان کے بروشرز تھے. اس نے کہا میم مجھ سے 2 سال چھوٹا میرا بھائی ہے، میری جوان بہن ہے، آپ کو پتہ ہے میرے والد فوت ہو چکے ہیں، ماں ہیں گھر میں بوڑھی. وہ کہتے ہیں جس کے گھر میں جو ایک ٹھیک بندہ ہے، مطلب فزیکلی اوکے، وہ میں جوائن کرے. 15 سال پہلے وہ 20,000 یا 22,000 تنخواہ دے رہے تھے. اگر آدمی فوت ہو گیا ان کے کام میں تو گھر کی ذمہ داری ان کی، اور بیٹی کا جہیز اور رشتہ بھی وہ کروائیں گے. تو ظاہر ہے رشتہ ان کا جو سرکل ہے اسی میں کروائیں گے، یہ میری سوچ ہے.
تو کہہ رہا تھا کہ میم میں نے ہر حالت اپنی فیملی کو شفٹ کرنا ہے. میں نے کہا اچھا بیٹے یہ بات ہے تو جاؤ. وہ گیا, وہ اپنی فیملی کو اس نے دی. یہ تو میں آپ سے 15 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. تو آپ سوچیں ایسا ماحول جہاں پہ نوکری نہیں ہے, لوگوں کے پاس کمانے کے ذرائع نہیں ہیں, ہر شخص کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہو سکتے کہ آپ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر لیں, یا آپ کی کوئی بڑی کمال کی ڈگری ہے کہ آپ کو بہت بہترین جگہ کہیں جاب مل جائے یا آپ کہیں سیٹ ہو جائیں, یا ہر بندہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے. یہ بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور خاص کر ایک عمر کے بعد مجھے کوئی آج کہے کہ آپ باہر چلی جائیں 2 دن کے لیے, تو میں اپنے گھر سے دور رہ سکتی ہوں, لیکن پھر وہ اپنے گھر کا اپنا آرام, اپنا ایک طریقہ. بہرحال پاکستان نے ہمیں بہت عزت دی, بہت کچھ دیا ہے الحمدللہ. اس ملک کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے, لیکن ہمیں جو سہولتیں ادھر ہیں وہ باہر جا کے تو نہیں ہوں گی. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو کہ میں کہیں جا کے اور میں ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن کی طرح اس عمر میں آ کے اب زندگی اپنی سٹارٹ کروں. ہاں, تو جو ہمیں ضرورت ہے وہ کیا ہے, جو ہمارے آپ کوتاہیاں ہو رہی ہیں. جو لوگ پالیسی میکنگ کر رہے ہیں وہ لوگ ینگ جنریشن سے نہ رائے لے رہے, نہ ان کو انوالو کر رہے ہیں. یہ پرانے بڑے بڑے گدھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی, نہ وہ نئے ریکوائرمنٹ سے واقف ہیں, نہ بچوں کے مسائل سے واقف ہیں, نہ نئی ٹیکنالوجی سے واقف ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ آج کے دور میں بچوں کی مختلف سکل سیٹس جن کی ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ سے جن کا تعلق ہے, ان کو ہم کس طرح ڈیولپ کریں کہ وہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے ایک ایسٹ بن سکیں. تو وہ پالیسیز بناتے ہیں ابھی اسی 1800 کسی صدی کے یا 1900 میں اگر آ گئے ہوں, بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا 20th سینچری. تو وہ پالیسیز جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو یا جو نوجوان ہیں ان کے لیے نہ صرف ایجوکیشن بلکہ آگے ان کے بڑھنے کے مواقع, ان کا جو بھی اپنی لائف ان کو لے کے آگے چلنی ہے اس کو کیٹر فار نہیں کر رہے. تمام پروونسز اور فیڈریشن, اب میں پروونسز کا نام کیوں لے رہی ہوں الگ سے, میں نے ابھی یہ بات کری کہ ہر جگہ کا, ایون ہمارے پروونسز کا علیحدہ علیحدہ ڈائنامکس ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ گلگت بلتستان سوات ان علاقوں میں چلا جائے تو وہاں پہ زیادہ تر ٹورزم ہی ہوتی ہے, یا لوکل میک اپ فیکٹری وہاں پر ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں ہے ایز سچ. ہاں, تو آپ دوسری طرف کہیں اور موو کر جائیں تو وہاں پہ کوئی اور ریکوائرمنٹس ہیں. تو جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو نوجوان آر ناٹ اے ہوموجینیس گروپ, نو. یہ ہم بہت بڑی فالٹ لائن سے چلتے ہیں جب ہم نوجوانوں کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں پروونسز کو ہمارے اپنے ڈائنامکس کے حساب سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے نوجوانوں کو کس قسم کی پالیسی ہم بنا کے دیں کہ وہ اس جگہ پر اپنے جو ان کے لیے آگے کے لیے کام کرنے کی راہیں ہموار ہوں, جہاں وہ ملک کے لیے ایک ایسٹ بنے. اور فیڈریشن, کیونکہ فیڈریشن اپنی ذمہ داری سے پہل تہی نہیں کر سکتی. فیڈریشن کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ ایک اوور آل پکچر دیکھے اور پھر اس کے حساب سے ہم ڈفرینٹ پروونسز کو کوآرڈینیٹ کریں. وہ ایک ماں یا باپ کا رول جو بیچ میں سینٹرل ہوتا ہے فیڈریشن کا. امپلائمنٹ از ویری امپورٹنٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس قسم کی تعلیم, جس قسم کے آگے مواقع, اسٹریٹجی بنا کے چلنا. نوجوان نسل پہ آپ اپنا کباڑ نہیں پھینک کے جا سکتے, درستگی آپ کو کرنی ہے تاکہ وہ لوگ آگے بڑھیں اور ہمارا سہارا بنیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا
टॉपिक है कि आप समझते हैं हम उस पर आवाज़ उठाएं, तो किसी भी कमेंट सेक्शन में किसी भी वीलॉग के ज़रूर लिखिए, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। वीलॉग आपको पसंद आए तो कमेंट देना ना भूलिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज़।